السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستو آج ہم ریڈ کریں گے ناول شدت جنون کی قسط نمبر 3۔ تو ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بس ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ رومانٹک ناول پڑھنا پسند نہیں کرتے وہ اس ناول کو سکپ کر دیں، کیونکہ یہ ناول آگے بہت رومانٹک ہونے والا ہے، تو پھر بعد میں آپ کو مسئلے ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ ابھی سے ہی یہ ناول نہ پڑھیں، تاکہ پھر بعد میں آپ لوگوں کو پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے کیوں شروع کر دیا یہ ناول۔ تو جن لوگوں کو نہیں پسند وہ نہ پڑھیں، کیونکہ یہ رومانٹک ناول ہے اور A to Z یہ آگے رومانس ہی رومانس ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو پسند نہیں ہے پڑھنا تو آپ یہیں پر اس ناول کو سٹاپ کر دیں۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون قسط نمبر 3، تحریر عریج شاہ۔ یہ آدمی کون ہے؟ آج کل نیوز میں کچھ زیادہ نہیں چل رہا یہ؟ وہ ٹی وی کے چینلز بدل رہا تھا، جبکہ اس کا سیکرٹری اس کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ جی جناب، اس کا نام زران شاہ ہے اور بہت اچھا وکیل ہے۔ اس سے پہلے کراچی میں وکالت کر رہا تھا، لیکن آج کل کشمیر آیا ہوا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ اس کی فیملی وغیرہ بھی یہیں کشمیر میں ہی ہوتی ہے، اس لیے اس نے اپنا بھی انتظام یہیں پر کروایا ہے، لیکن یہ اپنی فیملی سے الگ رہتا ہے۔ اب تک کشمیر میں تقریباً 18 کیس لڑ چکا ہے اور سارے کے سارے جیتا ہے۔ کراچی سے بھی رپورٹس اچھی آ رہی ہیں اس کی۔ اب تک ہار کا سامنا نہیں کیا اس نے، بڑے سے بڑے سرماؤں کو زمین چٹوا دی ہے۔ اب تو بڑے سے بڑا وکیل اس سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا جب اس نے سامنے بیٹھے راشد صاحب کو دیکھا، جو اس کے لیگل ایڈوائزر ہونے کے ساتھ ساتھ لائر بھی تھے۔ اس کی تعریف کرتے کرتے سیکرٹری نے اس کی نظروں کے تعاقب میں راشد صاحب کو سر جھکائے غصے سے مٹھیاں بھیجتے دیکھا۔ بلاؤ ذرا اسے، مجھے ملنا ہے۔ ایسے لوگوں سے بنا کر رکھنی چاہیے۔ راشد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے کام آ سکتا ہے یا نہیں؟ شاہ صاحب، مجھے 1 مہینے کا وقت دیں، میں آپ کا مسئلہ حل کروا دوں گا۔ 1 مہینہ؟ اگر آپ کو ٹھیک سے یاد ہو راشد صاحب، تو آپ تقریباً 5 مہینوں سے اس چیز پر کام کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے کب مسئلوں کے حل نکالنے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں اپنا لائر بدل لوں۔ بلاؤ اسے، بولو اسے کہ دامیار شاہ ملنا چاہتا ہے اس سے، اور ایسا کرو کہ وہ جو میں کیس نہیں لڑ رہا تھا بارک شاہ پر، اس کی انفارمیشن دو۔ جب تک یہ بارک شاہ کے کیس کو ہینڈل کرتا ہے تب تک میں مزید سوچیں گے اس کے بارے میں۔ اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اسے آگے لے کر جانا ہے یا یہیں پر ختم کرنا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اٹھ کر وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ راشد صاحب سر پکڑ کر رہ گئے تھے۔ راشد صاحب، بیٹھ کر پیسے کھانے سے بہتر ہے کہ کام کر کے عزت سے حلال کھایا جائے، ورنہ آپ سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں۔ دامیار کا سیکرٹری اسے سخت الفاظ میں کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے احسن کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگی، رشتہ لے کر آیا ہوں تمہارا، اماں بھی ہے پیچھے۔ اس نے پیچھے اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا تھا، جو نفرت بھری نگاہوں سے
اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے انہیں راستہ دیا تھا۔ السلام علیکم تائی امی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنا غصہ چھپاتے ہوئے اپنی تائی سے کہا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ بیٹا دروازے پر نہیں کھڑے ہوتے، آنے والے کو راستہ دیا جاتا ہے۔ خیر اب تمہیں میں کیا ہی کہوں، تہذیب تربیت سکھانے کی عمر میں تو تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، اب بیچارہ باپ کیا کیا سکھائے۔ اللہ پاک تمہارے لیے بہتری فرمائے گا۔ ویسے تو بہتری ہی لے کر آئے ہیں ہم بھی، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولی تھی، جبکہ نہ جانے کیوں اسے ان کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ آئیے آئیے بھابھی، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ اور احسن بیٹا تم کیسے ہو؟ حاجی صاحب اپنی بھابھی کو اتنے دنوں کے بعد اپنے گھر پر دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہوں چاچا جان، ہمیں کیا ہونا ہے، آپ بتائیے کہ کیا چل رہا ہے آج کل؟ وہ سامنے رکھی کرسیوں پر اپنی جگہ بناتے ہوئے بولا تو حاجی صاحب مسکرا دیے۔ ارے بیٹا بس وہی زندگی کی روٹین، صبح جاتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، سارا دن وہیں گزار کر واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ اچھا چھوڑو، کیسی فضول باتوں میں لگ گئے ہو دونوں چاچا بھتیجا۔ میں یہاں ایک ضروری کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ عروش بعد میں چائے شائے بنا لینا، ذرا ادھر آ۔ وہ اسے کچن کی طرف جاتے دیکھ کر بولی۔ وہ ایک نظر اپنے باپ کو دیکھتی اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے باہر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں بات کرتی ہوں سیدھی اور صاف سی، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ 3 سال پہلے عروش کے ساتھ جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اب اس عمر میں لڑکیاں بہک جاتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب ساری زندگی ان غلطیوں کو سینے سے لگا کر بیٹی کو گھر پر تو نہیں بٹھایا جا سکتا، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی کر دیتی ہوں۔ اسی سلسلے میں آج احسن کو یہاں لے کر آئی ہوں۔ اب اپنے ہی آگے نہیں ہوں گے تو پرائے تو ہونے سے رہے نہ۔ میں نے سوچا کہ میں ہی اسے اپنی احسن کی دلہن بنا لیتی ہوں۔ ویسے بھی خاندان بھر میں تو کوئی عروش سے شادی کرے گا نہیں، اس کے قصے کہانیاں 3 سال پہلے مشہور بھی تو بہت ہوئے تھے۔ اب ساری زندگی تو تم بھی اسے گھر پر بٹھا کر نہیں رکھو گے نا، کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہی ہے۔ بس اسی لیے میں اسے اپنے گھر کی بہو بنانے کا فیصلہ کر چکی ہوں، اور اچھا بھی نہیں لگتا نا کہ اپنی زمین پرایوں میں جائے۔ اب تمہاری تو صرف ایک بیٹی ہی بیٹی ہے، نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی۔ یہ گھر بھی تو عروش کے نام کر چکے ہو۔ کل کو اگر عروش کی شادی خاندان بلادری سے باہر ہو گئی تو یہ گھر تو جائے گا نا اس کی جہیز میں، اور میرے میاں کو منظور نہیں ہے کہ اس کے باپ دادا کی زمین پرایوں میں جائے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہی تمہارا بوجھ ہلکا کر دیتی ہوں۔ وہ چھوٹے سے بیگ میں سے انگوٹھی نکالتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ عروش خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ لا بیٹا، ہاتھ آگے کر۔ انہوں نے عروش کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جبکہ احسن پر سکون
سے کرسی پر نیم دراز یہ سارے منظر انجوائے کرتا مغرور انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ رک جائیے بھابھی، ذرا میری بات تو سن لیجیے، اتنی جلدی کیوں ہے آپ کو؟ میں نہیں جانتا، 3 سال پہلے کے حوالے سے میری بیٹی کو شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب تک میری بیٹی پر اس کا قصور ثابت نہیں ہوا۔ اس عمر میں بچیاں بہک جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میری بیٹی سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اور میری بیٹی کبھی اپنے باپ کا سر شرمندگی سے جھکنے نہیں دے سکتی۔ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی غلط فہمی بھی ایک نہ ایک دن دور ہو جائے گی۔ اپنی بیٹی کو اب تک میں بے قصور ثابت نہیں کر سکا، اسی لیے اپنے خاندان پلادری سے ذرا کٹ کر الگ ہو گیا ہوں، تاکہ کوئی میری بیٹی کو شرمندہ نہ کرے۔ لیکن اس طرح میرے گھر آ کر اس انداز میں آپ لوگ میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، معاف کیجیے گا، میری بیٹی کوئی راستے میں گری پڑی نہیں ہے جو کسی کے بھی مانگنے سے حوالے کر دوں گا۔ پہلے آپ اپنے بیٹے کی طرف تو دیکھیں، آپ کے بیٹے نے ابھی تک FA کا امتحان پاس نہیں کیا، حالانکہ وہ عمر میں میری بیٹی سے 10 سال بڑا ہے۔ میری بیٹی پر ایک جھوٹا الزام کیا لگا؟ آپ لوگوں نے تو اپنے بیٹے کو دودھ کا دلہا سمجھ لیا۔ شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ آپ کا یہ بیٹا 3 دفعہ پڑوس میں اپنی ماں کی عمر کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ ایک عورت کو اس کی وجہ سے طلاق بھی ہو گئی۔ آپ کے بیٹے کے گناہوں کے تو ثبوت بھی ہیں اور گواہ بھی۔ خدا کے لیے میری بیٹی کو بخش دیجیے۔ آپ کے اس نیک بیٹے کو کسی نے منہ نہیں لگایا تو آپ یہاں آ گئی کہ میری بیٹی پر الزام لگ گیا ہے تو میں اسے آپ لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ معاف کیجیے گا، میری بیٹی پر صرف الزام لگا ہے، اب تک ثابت نہیں ہوا، اور جب تک میری بیٹی پر یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ اس سارے قصے میں قصور میری بیٹی کا تھا، تب تک میری بیٹی اتنی ہی پاک دامن ہے جتنی ہمیشہ سے تھی۔ جائیے، اپنے بیٹے کو لے جائیے اور اپنے اسٹینڈرڈ کے کسی گھر میں اس کی شادی کروا دیجیے۔ میری بیٹی کو میں نے کس کے ساتھ بہانا ہے، اس کا فیصلہ میں خود کر لوں گا۔ وہ ہاتھ باندھتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ احسن کا تو غصے سے برا حال ہو رہا تھا جبکہ عروش کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے پرسکون انداز میں مسکرائی تھی۔ اللہ اللہ، بیٹیوں کے باپ کے ایسے ٹشن نہیں ہوتے حاجی صاحب، بیٹیوں کے باپ ہمیشہ سر جھکا کر بات کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی کافی بلند آواز میں بولی تھی، میری بیٹی میرا غرور ہے، میرا فخر ہے، میں جب بھی اس کے بارے میں بات کروں گا سر اٹھا کر بات کروں گا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ تائی امی اور احسن غصے سے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ بیسٹ فادر ان دا ورلڈ، وہ ان کے گال پر لب رکھتے ان کے سینے میں چھپ سی گئی تھی۔ نو، مائی ڈاٹر از بیسٹسٹ، وہ نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے بولے تھے۔ انشاءاللہ بابا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، بس مجھے ایک دفعہ وہ لڑکا مل جائے، ایک دفعہ آ کر وہ گواہی دے دے، پھر دیکھنا سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ میں نے پتہ بھی کروایا تھا اس کے بارے میں،
اس کا نام ہی پتہ چل سکا ہے صرف، لیکن آپ فکر نہ کریں، ایک نہ ایک دن میں اس تک پہنچ جاؤں گی، وہ یقین سے بولی تھی، جبکہ بابا نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ انشاءاللہ وہ ایک دن وہ لڑکا ہمیں مل جائے گا اور ہم سب کے سامنے تمہیں بے قصور ثابت کریں گے۔ وہ اسے دل سے دعا دے رہے تھے۔ ان کی بیٹی کے دامن پر صرف ایک داغ تھا اور اس داغ کو صاف کرنے کے لیے انہیں اس لڑکے کی ضرورت تھی جو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، لیکن انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ لڑکا انہیں ضرور ملے گا۔ چائے پی لیجیے، وہ کپ پاس رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے صرف ہاں میں گردن ہلائی، بولا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ باریک دراصل میں نا وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہوئے بیڈ کے کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بس ایک نظر لیپ ٹاپ سے ہٹا کر اسے دیکھا تھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بولو۔ اس کی ادھوری بات چھوڑنے پر وہ پھر سے مصروف انداز میں بولا، وہ نا میں نے چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں دوبارہ گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ نا باہر دروازے پر دیر ہو گئی، تبھی ٹھنڈی ہو گئی تھی، میں 2 منٹ میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ رہنے دو زہرش، میں پی لوں گا۔ اٹس اوکے، وہ مسکرا کر کہتا کپ اٹھا چکا تھا۔ ٹھنڈی پینے کی کیا ضرورت ہے، میں گرم کر کے لاتی ہوں نا۔ وہ پھر سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اٹس اوکے، تم یہاں آؤ، آرام کرو، مجھے تھوڑا کام ہے، فارغ ہونے میں وقت لگ جائے گا۔ وہ اس کی سائٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ فرم برداری سے ہاں میں سر ہلاتی اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی تھی۔ زہرش فریش ہو کر واپس آئی، تب بھی وہ کام میں مصروف تھا۔ شام کو مالی بابا پر اتنا چلا کیوں رہے تھے آپ؟ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگی تھی۔ گارڈن کی تباہی نکال دی ہے اس نے۔ میں نے صبح کہا بھی تھا کہ دھوپ میں رکھنے والے پودوں کو الگ کر دینا اور چھاؤں میں رکھنے والوں کو الگ، لیکن اس نے سارے ایک ہی کتار میں رکھ دیے۔ میں نے وہ پودے ملیشیا سے منگوائے تھے اور خود اپنے ہاتھوں سے لگا کر دیے تھے اسے۔ حالت دیکھی ہے تم نے ان پودوں کی، تباہی نکل گئی ہے، پتہ نہیں اب ٹھیک بھی ہوں گے یا نہیں۔ وہ اب بھی مصروف انداز میں بول رہا تھا، کیوں نہیں ہوں گے ٹھیک، میں ٹھیک کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں، میں کل سے خود ان کا خیال رکھوں گی۔ لب رکھ گیا تھا، بازو کے ساتھ سر لگاتی ذرا سی شرما کر مسکرا دی تھی۔ پرابلم کا حل نہیں نکالتی میں ہی آپ کی ہر پرابلم کا حل ہوں، وہ بڑے ہی ناز سے بولی تھی۔ بالکل جناب، آپ حل ہی نہیں بلکہ میری جان بھی ہیں، میں آپ کی جان ہوں نوارک۔ وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے اس کے مزید قریب ہو گئی تھی۔ اس کی ایکسائٹمنٹ پر اس نے مسکرا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے۔ کوئی شک ہے تمہیں؟ اس کے لبوں پر آہستہ سے انگوٹھا پھیرتے ہوئے وہ اس کے چہرے میں کہیں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ میں آپ کو بہت پیاری لگتی ہوں نا؟ وہ مزید اس کے پاس ہوئی تھی۔ اس کے غصے کا گراف اتنا کم دیکھ کر وہ اپنے مطلب پر آ گئی تھی۔ بہت 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 زیادہ اس کی نیت
بدلتی جا رہی تھی۔ پھر تو آپ میری بات بھی مانیں گے، منوا لو۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ سانس روکے اس کا لمس محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے ہٹتا اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکا چکا تھا۔ چلے میرے ساتھ ڈیل کرے کہ اگلے 10 منٹ تک میں جو بھی کہوں گی آپ میری ساری باتیں مانیں گے۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ 10 منٹ کیا، میں تو آنے والے 10 سال تک تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر جھکتا جا رہا تھا۔ زہرش کے گال لال ہونے لگے۔ پہلے بات تو کرنے دیں، وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتی منت بھرے لہجے میں بولی۔ آنے والے 10 سال تمہارے، جلدی بولو اپنی بات۔ وہ بڑی بے باکی سے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے صرف 10 منٹ چاہیے، اصلی والے، جس میں آپ میری کوئی بات رد نہ کریں، اس نے فوراً سے کہا تھا، جبکہ وہ اب آہستہ آہستہ اس کے 10 منٹ کی گہرائی جاننے پر آ گیا تھا۔ اور اس 10 منٹ میں تم کوئی فضول قسم کی بات نہیں کرو گی، وہ سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ میرے 10 منٹ ہیں، میں فضول باتیں کروں یا کام کی، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ڈیل کریں میرے ساتھ۔ وہ ہاتھ سامنے کرتے ہوئے بولی تو بارک نے مسکراتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ تم میرے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی ہو تو جانے من، ڈیل میں دونوں طرف کے فائدے کی بات کی جاتی ہے۔ میں 10 منٹ تمہاری ہر بات مانوں گا اور تم آج کی ساری رات میری ساری باتیں مانو گی۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں صرف 10 منٹ مانگ رہی ہوں آپ سے اور آپ میری ساری رات کی نیندیں برباد کریں گے۔ نہیں، میں ایسی کوئی ڈیل نہیں کر رہی۔ وہ فوراً مکر گئی تھی، جبکہ بارک نے کندھے اچکا دیے۔ مرضی ہے تمہاری، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ڈیل کرنے تم آئی تھی۔ جہاں تک نیند خراب ہونے کی بات ہے تو وہ تو میں ویسے بھی کر ہی دوں گا، وہ کندھے اچکا کر بولا تو زہرش اس کی بات سن کر منہ بسور کر رہ گئی۔ آگے کنواں پیچھے کھائی، اس سے بچ تو وہ ویسے بھی نہیں سکتی تھی۔ بہتر تھا کہ وہ اپنے دیوروں اور نندوں کا بھلا کر دے۔ ویسے بھی وہ بیچارے تو نہ جانے کتنے سالوں سے اس جلاد کا ظلم سہ رہے تھے۔ اس کی نیک روح تو ان لوگوں کو بچانے کے لیے آئی تھی۔ اسے زبر کی بات یاد آئی۔ لگتا ہے تم نے ڈیل نہیں کرنی، وہ اس کے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے بولا تھا۔ کرنی ہے، بالکل کرنی ہے، بولیے۔ اگلے 10 منٹ میں آپ سے جو بھی کہوں گی آپ خاموشی سے میری ساری باتیں مان لیں گے وہ، اور انکار ہرگز نہیں کریں گے۔ میں ویسے بھی کہاں انکار کرتا ہوں، تمہارے سامنے تو منہ سے انکار نکلتا ہی نہیں۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا تھا۔ ہاں تو میں بولوں؟ صبح بول لینا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا، اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح اس کے دلکش وجود میں کھوتا، وہ پھر بول اٹھی تھی۔
نہیں ابھی ڈیل ہے نا، وہ گھبرا کر بولی تو وہ ہنس دیا تھا۔ مجھ پر بالکل بھی غصہ نہیں ہوں گے، وہ پھر سے بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے بھی اس وقت وہ غصہ کرنے کے موڈ میں تھا ہی کہاں، وہ تو کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ تم غصہ کرنے والی چیز تھوڑی ہو، تم تو پیار کرنے والی چیز ہو، جلدی بولو، وقت ضائع مت کرو۔ اس کے گالوں پر لب رکھتے ہوئے وہ صرف اس کے بولنے کا منتظر تھا، بس وہ اپنے الفاظ کہے اور وہ اس کی بات کو مان کر اپنی ساری بے قراریاں اس پر لٹائے۔ زبر بھائی نہیں جا رہے گاؤں، ان کا ڈی ایس پی بڑا ظالم ہے، انہیں جانے سے منع کر دیا ہے۔ اور کل عبادت و عزا کی سہیلی ہے نا سحرش، اس کی مہندی ہے، وہ بھی رات کا فنکشن ہے تو ان لوگوں کو بھی جانا ہے، اور شہیر بھائی 2 دن تک آفس کا چکر نہیں لگا سکتے، تو آپ ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اب مجھ پر غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی ان لوگوں کو کچھ کہنا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آنے والے 10 منٹ تک آپ میری ساری باتیں سنیں گے، پلیز اس طرح غصے سے مجھے مت گھوریں۔ پلیز اس وقت انہیں ڈانٹنے مت پہنچ جائیے گا، وہ پہلے ہی آپ سے خوف زدہ ہیں۔ اس کے گھورنے پر وہ گھبرا کر بولی، ان نالائکوں کے لیے 10 منٹ مانگے تھے تم نے مجھ سے؟ وہ بے حد غصے سے بولا تھا، جبکہ وہ معصومیت سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اب وہ کیا کہہ سکتی تھی، وہ اپنے بہن بھائیوں کو اس سے بہتر جانتا تھا۔ ان کی تو وہ اس سے پیچھے ہٹا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے سحرش نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ باریک پلیز مان جائیں نا، ان لوگوں نے بڑی امید سے مجھ سے کہا ہے۔ اس نے غصے سے اپنے بازو کو دیکھا تھا جو وہ اگلے ہی لمحے چھوڑ چکی تھی، لیکن شکر ہے کہ وہ کمرے سے باہر نہیں گیا تھا، بلکہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹا تھا، جبکہ سحرش کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی تھی۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں آہستہ سے اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی تھی، شاید وہ بھی سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اس نے دیکھا تو اس نے اب تک اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس نے لائٹ آف کی تھی اور اپنی جگہ لیٹ گئی، جب اچانک ہی اس نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اپنے لبوں کے بعد اپنی گردن پر وہ اس کی جان لیوا شدتوں کا لمس محسوس کرتی اپنے بازو اس کے گرد پھیلا چکی تھی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے اپنے بے حد نزدیک کھینچ چکا تھا۔ باریک وہ جب میں تمہارے اتنے قریب ہوں تب کسی دوسرے تیسرے کو ہمارے بیچ مت لایا کرو، وہ سرد لہجے میں کہتا، اس کی دونوں کلائیوں کو مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں جکڑتے اس کی سانسوں کو بے دردی سے روک چکا تھا۔ اس کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں، وہ ایک ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے کر جاتا، اپنے اور اس کے درمیان موجود سارے پردے ہٹاتا چلا گیا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی باہوں میں پڑی اس کی شدتیں سہنے کو مجبور تھی۔ یہ بات تو اب کلیئر ہو چکی تھی کہ وہ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، اس کی بھی اپنی مجبوریاں تھیں۔
اتنا بڑا بزنس سنبھالنا اور پھر بھائی بہنوں کے فضول نخرے اٹھانا اس کے بس سے باہر تھا۔ ایسے میں وہ چاہتا تھا اس کی بیوی اسے سمجھے، اسے جانے، جبکہ اس کی بیوی سارا دن فضول چیزوں میں الجھی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کے قریب اس کے سکون کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کی مدد کے لیے آئی تھی۔ اس بات نے اسے غصہ دلایا تھا اور اسے غصے کو وہ اسی پر ہی نکالنے والا تھا۔ اپنی ساری بے قراریاں اور بے چینیاں اس پر لٹا کر وہ اسے اکثر اس بات کا احساس دلاتا تھا کہ وہ اس پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، لیکن یہ بات وہ بھول جاتی تھی کیونکہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ سب کو خوش رکھنا تھا، اور انہی چکروں میں وہ اپنے شوہر کو خود سے ناراض کر دیتی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ پوری طرح سے بارک کی باہوں میں قید تھی۔ بارک نے ہمیشہ کی طرح اسے مضبوطی سے خود میں قید کر رکھا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا، لیکن ابھی یہ سکون غصے میں بدلنے والا تھا۔ وہ ناشتے کی میز پر یقیناً سب کی شامت آنے والی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کل رات اس کی اپنی شامت آئی ہوئی تھی۔ اب تو اس کا اس معاملے میں کچھ بھی بولنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ فریش ہوتی باہر نکلی تب بھی بارک گہری نیند میں تھا۔ بارک، اس نے آہستہ سے اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے جگایا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتا گہری نظروں سے اس کے نکھرے نکھرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو، یہ میری کل رات قربتوں کا اثر ہے نا؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کا ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اسے اپنے مزید قریب کرتا وہ اس کی گردن سے بھیگی بوندوں کو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ میں کیا کہہ رہی تھی کہ باہر ناشتے پر سب کے سامنے پلیز صبح صبح فضول باتیں مت کیا کرو زہرش۔ رات کو تمہاری وجہ سے میں اپنا کام پورا نہیں کر سکا۔ اب میٹنگ ہے 9 بجے میری، پتہ نہیں اس سے پہلے کر بھی پاؤں گا یا نہیں۔ وہ سختی سے کہتا اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر رات کو وہ خود اپنی مرضی سے بہک گیا تھا تو اس میں اس کا قصور کہاں سے نکلتا تھا۔ وہ تو بس اپنے دیوروں اور نندوں کو بچانے کے چکر میں تھی، جو آج ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی جب زبر اپنی کرسی گھسیٹتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنا کام کرنے لگی۔ جب شہیر بھی بھاگتے ہوئے باہر کرسی پر آ کر بیٹھا، اس نے زبر کے پیر پر پیر مارتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ اس نے بھی زہرش کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ کام نہیں ہوا کیا؟ شہیر نے پوچھا، جبکہ زبر نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ عبادت اور عزا کو تو وہ صبح صبح ہی بتا چکی تھی کہ کوئی چانسز نہیں ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے بھائی نے مجھ پر بھی کافی غصہ کیا ہے،
اس بات کو لے کر۔ وہ تو پہلے ہی زبر سے ڈری بیٹھی تھی، جس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر بھیا کی اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ لوگ نہیں جا سکتی۔ ان لوگوں کے موڈ تو صبح صبح ہی خراب ہو گئے تھے۔ ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے بالکل خاموشی تھی۔ جب وارق کرسی گھسیٹ کر بیٹھا، وہ مسلسل اپنا موبائل کان سے لگائے کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ جب دادی وہاں پہنچی، "وارق، میں نے تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ناشتے کی ٹیبل پر اس موئے فون کو نہ استعمال کیا کر بیٹا، بے برکتی ہوتی ہے"۔ دادی بیٹھتے ہوئے کہنے لگی تو اس نے مسکرا کر خدا حافظ کہتے فون بند کر دیا تھا۔ "دادی، وہ دراصل آج ایک بہت ضروری میٹنگ ہے، بس اسی سلسلے میں لگا ہوا ہوں۔ خیر، اب رکھ دیا ہے فون، آپ فکر نہ کریں۔ اور شہیر، تم ایسا کرنا کہ آج رات عزا اور عبادت کو ان کی سہیلی کی مہندی پر لے جانا، اور 10 بجے واپس لینے بھی پہنچ جانا۔ 1 منٹ اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، اور میچ ختم کرتے ہی تم آفس کا چکر لگا لینا"۔ وہ شہیر سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ "اور آپ جناب اپنے ڈی ایس پی سر کی ہی بات مانا کریں۔ آج کے بعد اگر تم سے کام نہ ہوا نا تو وعدہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس دفعہ تو خیر میں یہ کر دوں گا، لیکن اگلے مہینے تم نے ہی جانا ہے، یاد رکھنا"۔ اب وہ زبر کی طرف متوجہ تھا، جبکہ وہ چاروں بے یقینی سے اسے تو کبھی سحرش کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ناشتہ ختم کرتا کمرے میں اپنا سامان لینے جا چکا تھا، جبکہ وہ چاروں اس کے آگے پیچھے آ رکے تھے۔ "نردئی، ظالم، بے رحم عورت! ایک لمحے کے لیے آپ کو ہم پر ترس نہیں آیا؟ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی بھیا کی ڈانٹ شروع ہوگی تو ابھی بھیا کی ڈانٹ شروع ہوگی۔ بتایا کیوں نہیں کہ بھیا کو منا لیا تھا رات کو"۔ عبادت اور عزا اس کے گرد باہیں پھیلائے اسے زور سے خود میں بیجے گھڑی تھی، جبکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے کب منایا تھا اسے۔ "ہاں تو تم لوگوں کو کیا لگا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ارے تمہارے بھیا تو میرے لیفٹ ہینڈ کا کام ہے، بس میں نے کہہ دیا کہ یہ ہو جانا چاہیے تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ غصہ شصہ نا وہ صرف تم لوگوں پر کرتے ہیں، اب اتنی پیاری بیوی پر کوئی غصہ تھوڑی نہ کرے گا۔ خیر میں ذرا ان کا والٹ، شوز اور ٹائی دے کر آتی ہوں"۔ وہ مسکرا کر ذرا ادا سے کہتی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی اور اسے پیچھے سے ہگ کر لیا۔ اس کی باہیں پوری طرح سے اس کے گرد پھیلی ہوئی تھیں، لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ اسے اپنی نازک باہوں میں قید نہیں کر پاتی تھی۔ "آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ"۔ "آپ بہت 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 زیادہ اچھے ہیں"۔ "آپ کیوں ہیں اتنے اچھے"؟ وہ خوشی سے کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی، جبکہ وہ فون کان سے ہٹاتے ہوئے اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت فون پر مصروف ہوگا۔ "میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں"۔ وہ فون رکھتے ہوئے بولا۔ "سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ فون پر مصروف ہیں۔ مجھے لگا کہ آپ اپنی تیاری مکمل کرنے کے لیے یہاں روم میں آئے ہیں"۔ "آئی ایم ریئلی سوری"۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی جب اس نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کھینچ لیا۔ "چلو اب تو سن لیا میرے سیکرٹری نے تمہارا اظہار محبت، جو تم نے میرے لیے ہرگز نہیں کیا،
بلکہ اپنے لاڈلے دیوروں اور نندوں کے لیے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے مطلبی کہہ رہے ہیں؟ وہ پوری آنکھیں کھولے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو کیا نہیں ہو تم؟ اگر میں باہر ان سب کو اجازت نہیں دیتا تو کیا تب بھی تم یوں آ کر اس طرح مجھے اپنی باہوں میں لے کر اظہار محبت کرتی؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ اب اتنی اچھی تو وہ سچ میں نہیں تھی۔ ہاں تو کرتی نا، کیوں نہیں کرتی؟ آپ میرے شوہر ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں، میرے خاوند ہیں، پتی پرمیشور ہیں۔ سب کچھ سیم ہی ہوتا ہے جان، تم کچھ الگ نہیں بول رہی ہو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ ہاں تو اس کے علاوہ کیا آپ کو اماں، خالہ، باجی، کاکا تو کہنے سے رہی؟ وہ منہ بنا کر کہتی اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ رومانٹک بیویاں اپنے شوہر کو بیبی، سونا، ڈارلنگ، جانو، جانم اور اس طرح کے لفظوں سے بھی پکار کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ ہاں لیکن رومانٹک بیویاں، اس نے لفظوں کو الگ الگ کرتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ تو اب آپ کو لگتا ہے کہ میں رومانٹک بیوی نہیں ہوں؟ کیا تم ہو؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ ہاں تو ثابت کرو۔ ایسا کرو کہ مجھے ایک کس کرو۔ تمہاری ایک چھوٹی سی کس سے میں تمہیں رومانٹک بیوی ہونے کا سرٹیفکیٹ تھما دوں گا۔ وہ اپنے لبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے چیلنج دے رہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یقیناً وہ اسے رومانٹک بیوی ثابت کر کے ہی یہاں سے جانے والا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو سوری گائز، زران کا سین نہیں آ سکا۔ انشاءاللہ کل کی قسط میں میری پوری کوشش ہوگی کہ اس کا سین لازمی ہو۔ مجھے لگا تھا کہ آج کی قسط میں آ جائے گا، لیکن ایپیسوڈ آلریڈی کافی لمبی ہو گئی تھی اور لکھ کر میری انگلیوں میں درد ہو گیا تھا، اور مجھے عجیب لگتا ہے یار، آپ لوگ کیسے کہہ رہے ہو سرپرائز دو؟ اتنی لمبی ایپیسوڈ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں سرپرائز لکھ سکتی ہوں؟ یار میری ہاتھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ لوگ بتاؤں میں آپ کو کہ ایک تو میں فاسٹ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ میں 2 ایپیسوڈ لکھتی تھی تو وہ چھوٹی رہتی تھی، اور لمبی ایپیسوڈ لکھنے کے لیے یعنی کہ سنگل ایپیسوڈ لکھنے کے لیے مجھے اس سے بھی زیادہ لکھنا پڑتا ہے۔ اور آپ لوگ اس کے بعد بھی کہتے ہو کہ سرپرائز ایپیسوڈ، تو اس ناول میں کوئی سرپرائز ایپیسوڈ A to Z نہیں آئے گا۔ بے شک آپ 15 کامنٹ کرو، نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا بھائی، میری جان بڑی تھوڑی ہے اس معاملے میں نہیں، کوشش کر کے بھی میں نہیں کر سکوں گی۔ اور اس دفعہ تو میں سنڈے کی چھٹی بھی پکا لوں گی یار، بہت لکھواتے ہو تم لوگ مجھ سے، توبہ توبہ۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور لائک، کامنٹ، شیئر لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔